الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ کچھ ہدایات ہیں سالکین کے لیے مشائخ نے. ایک تو معمولات بتلائے جاتے ہیں لیکن ان معمولات کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات بھی دی جاتی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو ان معمولات کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور سالک جو ہے اس کی جو روحانی ترقی کی رفتار ہوتی ہے، مدارج طے کرنے کی رفتار وہ بڑھ جاتی ہے اور سبق کے راستے میں وہ بہت تیزی سے چلنے لگتا ہے. اور اگر ان ہدایات کو نظر انداز کیا جائے تو وہ معمولات اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں. اگر اس کی وجہ سے کچھ انوارات، تجلیات، فیوزات حاصل بھی ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ زائل ہوتے رہتے ہیں. انسان ترقی نہیں کرتا، رکا رہتا ہے، بلکہ الٹی سمت میں جو ہے سفر شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ مشائخ نے کچھ ہدایات دی ہیں. ان میں سے ہر ایک ہدایت ایک عنوان ہے پورا. فرماتے ہیں کہ سلسلے کے اوراد و وظائف کی تفصیل تو اول حصے میں بتا دی گئی. اب ضروری محسوس ہوتا ہے کہ طالبین کی رہنمائی کے لیے بعض اصولی باتیں بھی بیان کر دی جائیں کہ جن پر عمل کرنا اثناء سلوک بہت ضروری ہے. اگر کوئی بیمار بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اسے دوا بھی دیتا ہے اور ساتھ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے. معمولات سلسلہ اس کی حیثیت دوا کے مانند ہے. معمولات کی حیثیت دوا کے مانند ہے، یعنی یہ دوا ہے جو مشائخ تجویز کرتے ہیں. اور ان باتوں کی حیثیت پرہیز کے مانند ہے. یہ جو ہدایات ہیں ان کی حیثیت پرہیز کے مانند ہے. جس طرح پرہیز پر عمل نہ کیا جائے تو دوا کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان باتوں پر عمل نہ کرنے سے معمولات کے انوارات و تجلیات زائل ہونے لگتے ہیں. اور اگر عمل کر لیا جائے تو نور علی نور ہوتا ہے اور سالک کی باطنی ترقی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ باتیں درج ذیل. نمبر 1، سلسلے کے اوراد و وظائف پر عمل کرنے میں ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت رکھیں. ان کے کرنے میں
انوارات و تجلیات کا رنگ دیکھنا مقصود ہو، نہ وجد و سرور حاصل کرنا، اور نہ بزرگ بننا مطلوب ہو. یعنی جو سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی جو ہدایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لیں. تصحیح نیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو معمولات کریں گے یا اوراد و وظائف کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں کریں گے. تو بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ نیت کریں اور نیت بھی درست کریں. گویا کہ دو چیزوں سے بچنا ہے بالکل ابتدا میں. ایک تو بلا نیتی سے بچنا ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے، بغیر کسی نیت کے محض دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ویسے ہی ایک کام ہم کیے جا رہے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں ہے. تو بلا نیتی سے بھی بچنا ہے، یعنی کوئی نیت ضرور ہو. بلا نیتی کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور نیت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی، کہ وہ کام نیت کی برکت سے عمل صالح بن سکتا تھا. آپ نے کوئی کام کیا اور اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لی، اتباع سنت کی نیت کر لی، تو وہی کام جو کہ دنیا کا ایک کام تھا وہ ایک دین کا کام بن جاتا ہے، عمل صالح بن جاتا ہے. انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے جب نیت نہیں ہوتی. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بغیر نیت کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گویا کہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے لا یعنی کاموں میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. اگر خدا نخواستہ گناہ کا موقع ہو تو ہم میں سے اکثر پھسل جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. حالانکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنے کی نیت کرنا، اس کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں بچ سکتے. گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ندامت ہوتی کہ اوہو ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا. غصہ آ گیا، غصہ کر لیا، اوہو ہمیں تو ایسے ہی عادتاً غصہ آ گیا. نہیں، ایسے ہی نہیں آیا. اگر آپ نیت کر لیتے، اور کرنی چاہیے ہر روز دن کے آغاز میں، کہ آج کا دن ہم نے اس طرح گزارنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں کرنا، خصوصاً وہ گناہ جس میں انسان عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہو. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہے. اگر وہ غیبت کی گناہ میں عام ابتلا ہے تو صبح وہ یہ نیت کرے کہ میں نے ہر گناہ سے بچنا ہے، خصوصاً غیبت سے بچنا ہے. اس کا ارادہ کرے، اس کی نیت کرے. کوئی شخص ہے بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بد نظری ہو جاتی ہے، تو اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً بد نظری کے گناہ سے بچنا ہے. جب وہ یہ نیت کر لیتا ہے، پختہ عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، تو بے طمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ انسان بلا نیتی سے بچے، یعنی نیت کرے. نیت کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے سے. اس لیے میں نے ہر گناہ سے بچنا ہے، خصوصاً ان گناہوں سے جن گناہوں میں عام طور پر مبتلا ہو جاتا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ نیت تو کی، لیکن نیت غلط نیت کی. اوراد و وظائف کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ انوارات و تجلیات کا رنگ دیکھنا مقصود ہے، یعنی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ خاص قسم کا نور دکھائی دے، ہم پر چیزیں منکشف ہوں، عالم غیب کی چیزیں منکشف ہوں، غیبی آوازیں آئیں، ہمارے ہاتھ پر کرامات کا صدور ہو، مقدمات میں فتح ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم بزرگ بن جائیں. یہ سب نیت کا کھوٹ ہے، یہ ہے بدنیتی. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان اپنی نیت درست کر لے، نیت کی کھوٹ سے بچے. جیسا کہ پہلے بھی سنایا واقعہ کہ ایک صاحب، ایک طالب علم جو ہے وہ کسی شیخ سے بیٹھ تھے، اور ایک کافی وقت گزر گیا، کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا. تو اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت میں تو ایک عرصہ گزر گیا آپ سے بیٹھ کا تعلق ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو ان کے شیخ بھی جو ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ
کہ اس فائدے سے تمہارا مقصود کیا ہے، یعنی تم چاہتے کیا ہو، یعنی وہ فائدہ تو حاصل ہو جائے لیکن اس فائدے سے مقصود کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہی مقصود ہے کہ آپ سے جو نعمت حاصل ہوگی وہ آگے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اب بظاہر تو یہ عنوان بہت اچھا تھا کہ ٹھیک ہے کہ نفع عام ہو اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچے، لیکن شیخ اگر کامل ہو، بصیرت ہو، فہم و فراست رکھتا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے، الفاظ سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ نیت میں کیا کھوٹ ہے۔ اس نے کہا، شیخ نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو ابھی بلکہ شروع ہی سے پیر بننے کی ٹھان رکھی ہے، تم نے تو شروع ہی سے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ تم شیخ بن جاؤ، پیر بن جاؤ۔ اپنی اس بیہودے نیت سے باز آؤ اور یہ نیت کرو کہ میں نے اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھنا ہے، یہ نیت کرو۔ تو شیخ نے الفاظ سے ٹال لیا اس کو۔ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں ایک مضمون میں اپنے کہ جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو یعنی کسی نے اعتراض کیا تھا کہ ان کو اپنے مریدین سے بدظنی اور بدگمانی کے گناہ میں یہ مبتلا ہوتے ہیں کہ مریدین کے بارے میں ان کو بدظنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے یہ چیز اس لیے کی، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی بدگمانی۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے آگے یہ بات بھی فرمائی کہ شیخ کو معلوم کیسا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بتایا کہ بعض لوگوں کو تو کشف ہو جاتا ہے، کشف کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یا اس کی نیت کے اندر یہ فتور ہے، یہ کھوٹ ہے۔ فرمایا ازراہ تواضع فرمایا اپنے بارے میں کہ میں تو مشائخ میں سے نہیں ہوں، لیکن مشائخ کی صحبت میں نے اٹھائی ہے اور اس کی برکت سے مجھے اتنی فہم و فراست حاصل ہو گئی ہے کہ میں الفاظ اور تحریر سے بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور یہ کس گناہ میں مبتلا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی قریب ہی میں ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ جن کے بیٹے کی بہو کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت کہ بہو جو 17 سالہ نوخیز جوان بہو کے انتقال کا صدمہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ میں نے پڑھے 17 سالہ نوخیز، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اپنی بہو کی نفسانی محبت میں مبتلا ہے کہ الفاظ بتا رہے ہیں، الفاظ سے نیت رکھو۔ فرمایا کہ میں نے اسے لکھا کہ توبہ کرو توبہ، تم جو ہے وہ اپنی بہو کی ناجائز محبت میں مبتلا۔ تو فرمایا کہ اس شخص نے انکار نہیں کیا، اس کا خاموش ہو گیا، جو کہ خاموشی دلیل تھی اس بات کی کہ میرا اندازہ صحیح تھا۔ تو بہرحال شیخ کو اللہ نے یہ فہم و فراست دی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ سے، تو یہاں بھی انہوں نے سمجھ گئے، کہا کہ یہ فیض جو نعمت آپ سے حاصل ہوگی آگے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ فرمایا کہ تمہاری نیت کا کھوٹ ہے، تم تو ابھی سے پیر بننے کے چکر میں ہو، اپنی نیت درست کرو پھر دیکھو کہ ترقی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت رکھیں، اس کے کرنے میں انوارات و تجلیات کا رنگ دیکھنا مقصود ہو، نہ کہ وجد و سرور حاصل کرنا، اور نہ بزرگ بننا مطلوب ہو کہ ہم بزرگ بن جائیں گے، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہماری عزت اور احترام کریں گے۔ یہ نیت کا فطور ہے، اس سے پھر یہ جتنے بھی معمولات آپ کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی کہ اوراد و اذکار ہمیشہ باوضو ہو کر کریں، بلکہ سالک کو تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ جب ظاہری طہارت کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ باطنی صفائی بھی عنایت فرما دیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو معمولات ہم کرتے ہیں مسئلے کی روح سے بے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان اوراد و وظائف کے لیے باوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ تو نماز ہی بغیر وضو کے نہیں ہوتی، قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اوراد و وظائف بغیر وضو کے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی انوارات حاصل کرنے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ معمول یہ بنائیں کہ باوضو ہو کر یہ اوراد و وظائف کریں، بے وضو نہ کریں، باوضو ہو کر کریں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ سالک کو تو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے،
ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرے کہ اس کا کوئی وقت بے وضو اور ناپاکی کی حالت میں نہ گزرے. فرمایا کہ ہم جب ظاہری طہارت کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ باطنی صفائی بھی عنایت فرما دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ جو وضو ہے، وضو کا عمل بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک صفائی ستھرائی کا عمل ہے کہ ہم منہ دھو لیتے ہیں، منہ کا میل کچیل دور ہو گیا، ہاتھ بازو پاؤں صاف ستھرے ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی نے وضو کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل میں یہی بات سمجھائیے کہ اس کو محض ظاہری نظافت کا عمل مت سمجھنا کہ اس سے صرف تمہارا ظاہری بدن صاف ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے کہ وضو صرف ظاہری نظافت نہیں، ایک عبادت کا عمل ہے. چنانچہ فرمایا نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے سارے بدن کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے اسی بات پر تو تنبیہ فرمائی ہے کہ صرف ظاہری بدن صاف نہیں ہوتا، انسان کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے. تو ظاہر کا اثر انسان کے باطن پر بھی پڑتا ہے. تو وضو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں، محسوس بھی کریں گے کہ جب انسان بغیر وضو کے ہوتا ہے تو وساوس بہت آتے ہیں، خیالات بہت زیادہ منتشر رہتے ہیں، اور جب انسان باوضو ہوتا ہے تو وساوس کی اتنی کثرت نہیں ہوتی. اسی طرح وضو کا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطانی نفسانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے. وضو کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ہر وقت باوضو رہے تو جب بھی فرصت ہوگی اس کے لیے نوافل کو پڑھنا آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو فرصت ملتی ہے اور موقع بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ نوافل پڑھ لے، لیکن وضو نہ ہونے کی وجہ سے اور اس وقت وضو کا موقع بھی نہیں ہوتا، انسان اس سے محروم رہتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور چونکہ باوضو رہنے سے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو نیکی کی طرف میلان اور رغبت بھی پیدا ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں باوضو رہنا مشکل لگتا ہے. مشکل لگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی عام طور پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ عادت نہیں ہوتی. کیونکہ ہم بے وضو رہنے کے عادی ہوتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت وضو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے. اور عادت سے ہٹ کر کام کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور جو کام عادت کے مطابق ہو تو اس کا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے باوضو رہنا مشکل ہے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ اس کی عادت بنا لیں. عادت کیسے بنتی ہے؟ عادت اس طرح بنتی ہے کہ کچھ دنوں تک اپنے اوپر جبر کر کے زبردستی آپ نے باوضو رہنا ہے. جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے. بار بار کریں، کچھ دن کریں. کتنے دن کریں؟ تو عادتوں پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کم از کم 21 دن بھی کوئی کام اگر مسلسل کر لیا جائے، آپ 40 دن تک کر لیں. نفس مزاحمت کرتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کون کرے گا؟ تو اپنے نفس کو انسان یہ سمجھائے کہ بھائی صرف 21 دن ہی کی تو بات ہے، یا 40 روز ہی کی تو بات ہے کہ 40 دن تک میں نے پابندی کرنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نفس آپ سے پوچھے کہ پھر 40 دن کے بعد کیا ہوگا، تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ اس کے بعد آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. یہ وہی جواب ہے کہ جو ایک نجومی نے دیا تھا. ایک صاحب ایک نجومی کے پاس گئے اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا، تو انہوں نے، اس نجومی نے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی اور کہا کہ بھائی آپ جو ہے 30 سال کی عمر تک جو ہے آپ کے ستارے گردش میں رہیں گے. تو وہ شخص پہلے تو بڑا پریشان ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا وقت ہے 30 سال تک، لیکن پھر یہ سوچ کر خوش بھی ہوا کہ چلو 30 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ بدلیں. تو اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا کہ نجومی سے کہ پھر نجومی صاحب 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اس کے بعد آپ عادی ہو چکے ہوں گے، آپ عادی ہو جائیں گے اس کے. تو یہاں بھی آپ اپنے نفس کو یہی سمجھائیں کہ بھائی 21 دن کی بات ہے، 40 دن کی بات ہے، اس کے بعد عادی ہو جائیں گے. مسئلہ یہی تھا کہ ہم عادی نہیں تھے، اس لیے مشکل ہو رہی تھی. جب ایک دفعہ عادت بن جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. بڑے تو بڑے، بچوں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جاننے والوں کے ہاں جانا ہوا اور ان کا تعلق جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا. فرمایا کہ وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحن میں، اور صحن ہی میں بچے جو ہے، چھوٹے بچے جو ہے 5-6 بچے فٹ بال کھیل رہے تھے کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو
वहीं सहन ही में नमाज का इंतज़ाम कर दिया गया बाजमात। तो जब हम नमाज के लिए खड़े हुए तो वो बच्चे खेल छोड़कर सीधा आकर नमाज में शामिल हो गए। तो फरमाते हैं कि हैरत हुई कि इन बच्चों ने ना वुज़ू किया ना कुछ, और सीधे आकर नमाज में शामिल हो गए। नमाज के बाद साहिब खाना से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमने अपने बड़ों से सुना है, हमारे बड़ों ने हमें इस बात की तलकीन की है कि हमेशा बावुज़ू रहना है। तो हमारे घर में हर वो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है वो हर वक्त बावुज़ू रहता है। 7 साल से बड़ी उम्र का कोई फर्द भी बेवुज़ू आपको हमारे घर में नहीं मिलेगा। जब भी वुज़ू टूटता है हम वुज़ू कर लेते हैं। अब आप देखिए कितना आसान हो गया, एक आदत डाल दी गई तो एक मामूल बन गया। तो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, औरतें हों, मसला सिर्फ आदत का है कि चूंकि हमने बेवुज़ू रहने की आदत बनाई हुई है इसलिए हमें मुश्किल लगता है। तो अगर आदत न होना इसकी वजह है तो फिर तो ये कि आदत डाल दी जाए, कुछ दिन की बात है, फिर इंसान आदी हो जाता है। आदी हो जाने के बाद फिर छोड़ना उसका मुश्किल हो जाता है। या फिर बावुज़ू रहने की वजह ये होती है कि हमसे हमारा वुज़ू रहता नहीं है, बार बार वुज़ू टूट जाता है और हमें बार बार वुज़ू करना पड़ता है। तो इसका ताल्लुक हमारी ग़िज़ाई आदात से है, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी से है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को हम बेहतर बना लें, ग़िज़ाई आदात को दुरुस्त कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके खाने से हमें पता है कि हमारा वुज़ू नहीं ठहरता, उनका खाना हम कम कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके पीने से बार बार पेशाब का तकाजा होता है, उसका पीना हम कम कर लें। और बाद लोग ऐसे हैं कि खाना पीना भी उनका सही है, अलबत्ता खाने पीने में चंद चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि क्या खाना है आपने, कब खाना है, कितना खाना है और किस तरीके से खाना है। ये 4 चीज़ें खाने के बारे में बहुत अहम है। इन चारों चीज़ों को अगर दुरुस्त कर लिया जाए, वो चीज़ें खाई जाए कि जिनको खाने से इंसान वुज़ू बाकी रख सके, सही वक्त पर खाए, सही मिक़दार में खाए और सही तरीके से खाए, तो इंशाअल्लाह उसकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो बावुज़ू रहने की बरकत से अगर इंसान की सेहत भी अच्छी हो जाए तो क्या है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ बावुज़ू रहने की फजीलत बताई उसके ज़िमन में उसका तरीका भी बताया। आपने फरमाया ला युहाफ़िज़ु अलल वुज़ूइ इल्ला मुअमिनुन, कि वुज़ू पर मुदावमत वही शख्स इख्तियार कर सकता है जो कामिलुल ईमान, जिसका ईमान कामिल हो। तो आपने एक तरफ तो बावुज़ू रहना वाले को कामिलुल ईमान होने की बशारत सुनाई, दूसरी तरफ इसी के ज़िमन में आपने बावुज़ू रहने का तरीका भी समझा दिया कि भाई बावुज़ू रहने का तरीका ये है कि बावुज़ू वो शख्स रह सकता है कि जिसका ईमान और यकीन कामिल हो। किस चीज़ पर, कि वुज़ू के जो फ़वाइद नबी ने बतलाए उन फ़वाइद पर जिसका यकीन जितना कामिल होगा उसके लिए बावुज़ू रहना उतना ही आसान होगा। तो बावुज़ू रहना, इसको, इस मुश्किल को आसान बनाने का तरीका यह है कि हम उसके फ़वाइद को सोचें तो हमारे लिए बावुज़ू रहना आसान होगा। तो हज़रत ये फरमाते हैं कि औराद व अस्कार हमेशा बावुज़ू होकर करें, बल्कि सालिक को तो हर वक्त बावुज़ू रहने की आदत को अपनाना चाहिए। जब ज़ाहिरी तहारत को इख्तियार करेंगे अल्लाह ताला बातनी सफाई भी इनायत फरमा देंगे इसकी बरकत से। तीसरा हिदायत ये फरमाई कि औराद व वज़ाइफ को हमेशा अहले मोहब्बत और अहले इश्क की तर्ज पर मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ से करें, न कि सिर्फ वजीफ़ा पूरा करना मकसूद हो। औराद व वज़ाइफ को हमेशा अहले मोहब्बत और अहले इश्क की तर्ज पर मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ से करें, न कि सिर्फ वजीफ़ा पूरा करना मकसूद हो। यानी जो वज़ाइफ बयान किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक बोझ उतारना होता है कि जब हम वो वज़ाइफ करने बैठे तो जल्दी जल्दी कर लिए, कि एक बोझ हमारे सर से उतर जाए और एक ड्यूटी हम दे दें, का नहीं। इन औराद व वज़ाइफ का फ़ायदा तभी होगा जब आप इन औराद व वज़ाइफ को ज़ौक़ और शौक़ से करेंगे। जिस तरह अहले ज़ौक़ और अहले शौक़ मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लेते हैं और ज़िक्र करते हैं, औराद वज़ाइफ करते हैं, आप जब ज़ौक़ और शौक़ से करेंगे तब इसका फ़ायदा होगा। सवाल यह है कि ये ज़ौक़ और शौक़ अगर ना हो तो इसको पैदा करने की कोई तदबीर है? तो बिल्कुल है, इसको पैदा करने की तदबीर। अगली हिदायत उसी के बारे में है
کہ ذکر اذکار کرنے سے پہلے توقف کریں، یعنی فوراً شروع نہ کیا کریں. جب ذکر کرنے بیٹھے تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ وقت مقرر کریں، اور جب وہ وقت مقرر کر لیں تو اب بیٹھتے ہی فوراً ذکر شروع نہ کریں، بلکہ کچھ دیر پہلے توقف کریں اور اپنی فکر اور خیال کو مستحضر کر لیں. یعنی جتنے بھی باقی خیالات ہیں انہیں جھٹک کر دور کر دیں اور اپنی فکر اور خیال کو مستحضر کر لیں، تازہ کر لیں کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے. بلکہ بہتر تو یہ ہے، اب وہ تدبیر بتا رہے ہیں کہ ذوق اور شوق کی یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے اگر نہ ہو. بہتر تو یہ ہے کہ ذکر و مراقبہ سے پہلے موت کو یاد کر کے دنیا کی بے ثباتی کو سوچے، تاکہ دل گرم ہو جائے. کہ جو اوراد بتائے گئے ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے موت کو انسان سوچے، دنیا کی بے ثباتی کو سوچے. یہ صرف ایک مثال حضرت نے دی ہے، اور وظائف کے کرنے میں ذوق و شوق پیدا ہو جائے. اسی طرح دوسری تدبیر، اس ضمن میں شیخ سے تعلق اور محبت کا خیال بھی نافع ہو سکتا ہے. یعنی وہ ہستی یا وہ شخصیت جس سے آپ کا محبت کا تعلق ہو، عقیدت کا تعلق ہو، جس طرح آپ بننا چاہتے ہیں واقعتاً دل سے، اس وقت اس کا خیال بھی ذوق و شوق کی کیفیت پیدا کرنے میں نافع ہے. اور یہ مجرب ہے، کر کے دیکھ لیں آپ اس کو. تو یہ حضرت نے 2 تدبیریں بتائیں. ہر شخص اپنے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہے. آپ کا کسی اور چیز کے بارے میں ایسا تجربہ ہو جس سے ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہو تو وہ کر لیا کریں. مثلا کوئی عارفانہ کلام ہے، اس کو سن لیا، پڑھ لیا، اشعار ہیں، یا پھر کوئی قرآن کریم کی تلاوت سن کر، یا اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سوچ کر یا پڑھ کر یا سن کر ایک ذوق شوق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے حضرت کا مشہور زمانہ اشعار جو مراقبے کے دوران کہ دل بدل دے، میرے دل کی دنیا بدل دے، غفلت، اور اس طرح کے جو اشعار ہیں، ان اشعار کا مقصد وہی ہے کہ دل گرم ہو جائے، ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہو جائے، یکسوئی حاصل ہو جائے، تاکہ ذوق اور شوق کے ساتھ اور انسان محبت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ان اوراد و وظائف کو کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ سب تدبیریں ہیں اس کی. اگلی ہدایت یہ فرمائی کہ اذکار و مراقبات میں انوارات و تجلیات کا نظر آنا اسباق کے کرنے میں معاون تو ہے، مقصود نہیں ہے. یعنی جب انسان ذکر اور فکر کی اور مراقبے کی محنت کرتا ہے تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ انوارات دکھائی دیتے ہیں، کچھ تجلیات، کچھ روشنیاں دکھائی دیتی ہیں. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ معاون تو ہے، یعنی اس سے مدد ملتی ہے، یعنی انسان کی یکسوئی بڑھتی ہے اور انسان کا جو ہے وہ ذوق شوق کی کیفیت بڑھتی ہے، اور اسباق کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اس سے مدد تو ملتی ہے لیکن مقصود یہ نہیں ہے، یعنی یہ مقصود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں ان کے مکاتیب اور مکتوبات آپ پڑھیں کہ جب مریدین اپنے احوال لکھتے ہیں تو بعض مریدین کو جن کو اس طریق سے مناسبت ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ان کو منکشف ہونے لگتی ہیں، وہ احوال لکھتے ہیں تو مشائخ جواب میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ احوال بہت مبارک ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو مقصود بھی حاصل ہو جائے. ساتھ تنبیہ کر دیتے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے، ان میں الجھ کر مت رہ جانا ورنہ یہ رکاوٹ بن جائیں گے منزل تک پہنچنے میں. ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے. اگر آپ باقاعدگی سے معمولات کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس توفیق کا حاصل ہو جانا ہی بہت بڑی عنایت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر معمولات کی پابندی ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے تو یہ ہے، اور یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے قبولیت کی. اصل چیز یہ ہے، انوارات اور تجلیات کا نظر آنا یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پابندی ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے. اگلی بات فرمائی کہ خوابوں کے شہزادے نہ بنے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں خواب بہت آتے ہیں، تو فرمایا کہ خوابوں کے شہزادے نہ بنے، یعنی خوابوں کو قبولیت کا یا مردودیت کا معیار ہرگز نہ بنائے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض خیالی اوہام ہوتے ہیں، وہ آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو خواب میں متشکل ہو کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ان کو کامیابی اور بشارت کا مدار قرار نہیں دیا جا سکتا
کامیابی کا مدار یہی ہے کہ آپ کو شریعت سے محبت اور اس کی پابندی کس حد تک نصیب ہے. اصل معیار یہ ہے. اصل چیز جو دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم معمولات کر رہے ہیں، امراض و وظائف کر رہے ہیں، تو شریعت کی پابندی یہ بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی، اور جو ہے وہ شریعت سے محبت اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ہے اصل مقبولیت کا معیار. ورنہ خواب ہے تو خواب تو سچے بھی ہوں تو بعض وقت وہ مؤول ہوتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے. بعض وقت انسان کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے اور اس خواب کے دھوکے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اب اونچے مقامات حاصل ہو گئے، اور وہ سمجھتا ہے بہت اونچے مقام پر میں فائز ہو چکا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے کچھ اور. یا پھر وہ آئندہ ایک طویل زمانے کے بعد وہ مقام ملنا ہوتا ہے، وہ بیچارہ ابھی سے یہ سمجھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں. تو خوابوں کے شہزادے مت بنے. اگلی چیز حضرت فرماتے ہیں کہ مختلف اوقات اور حالات میں پڑھی جانے والی تمام مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان کو اپنے اپنے مواقع پر پڑھنے کی عادت ڈالیں. مسنون دعائیں نبی علیہ السلام سے جو ہر موقع پر جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے. یہ دعائیں بہت مبارک دعائیں ہیں، بہت مقبول دعائیں ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ چیز دوام ذکر یعنی وقوف قلبی میں معاون ثابت ہوتی ہے. یعنی ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوام ذکر حاصل ہو جائے، حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے. وقوف قلبی جس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے. فرمایا کہ اس وقوف قلبی میں جو سب سے زیادہ معاون چیز بنتی ہے یہ مسنون دعائیں. اور وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہر کام کے لیے ایک دعا ہے. آپ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو سو کر اٹھنے کی دعا، آپ اٹھ کر جوتا پہنتے ہیں اس کی دعا، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دعا، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد دعا آپ پڑھتے ہیں. مسجد کی طرف جا رہے ہیں، راستے گھر سے نکلنے کی دعا، راستے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، پھر مسجد سے نکل رہے ہیں پھر دعا، بازار جا رہے ہیں پھر دعا. یعنی قدم قدم پر ہر نئے عمل سے پہلے ایک دعا رکھ دی گئی ہے. تو یہ دعائیں آپ کا دھیان اللہ کی طرف رکھتی ہے، اور یہی مقصود ہے وقوف قلبی سے. بلکہ بعض مشائخ کو، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ بعض حضرات کو تو نسبت کا نور صرف ان مسنون دعاؤں کے اہتمام ہی سے حاصل ہو گیا کہ جن ان لوگوں نے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کو نسبت کا نور عطا کر دیا، تعلق مع اللہ، جس کے لیے یہ ساری محنت کی جا رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے عادت ڈالنی چاہیے. اور ادعیہ مسنونہ کے لیے مختلف کتابیں ہیں، وہ کوئی بھی کتاب لی جا سکتی ہے اور اس سے ان کو یاد بھی کریں اور پڑھنے کا عادت بھی ڈالیں. شیخ سے اپنے تعلق اور رابطے کو مضبوط بنائیں. یہ اگلی ہدایت ہے. خط و کتابت یا ٹیلی فون پر اپنے احوال بتاتے رہیں، جس سے بھی آپ کا اصلاحی تعلق ہے، آپ کے جو مربی ہیں ان سے رابطے میں رہیں اور ان کو اپنے احوال بتاتے رہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوتے رہیں. شیخ کے آداب کا بہت خیال رکھیں. یہ دوسری چیز اس کے متعلق فرمائی کہ تھوڑی سی بے ادبی اس راہ میں سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. بے ادبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے اور ایک اعتقادی ہوتی ہے. عملی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے کوئی ایسی حرکت کرنا، کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آتی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اعتقادی بے ادبی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے شیخ سے بد اعتقاد ہو، بدگمانی رکھے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیخ کی تعلیمات پر اسے اعتماد نہ ہو، بدگمان ہو شیخ سے، تو ایسا شخص بھی کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. شیخ کی تعلیمات پر اعتماد ہونا چاہیے، بد اعتقادی سے بھی بچے اور دوسری بدگمان سے بھی بچے. آداب شیخ بھی مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں. سنت نبوی پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائیں. روزمرہ کے معمولات میں جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت ہوگی، اسی قدر محبوبیت میں اضافہ ہوگا اور وصول الی اللہ جلد نصیب ہوگا. یعنی ہمارے جو روزمرہ کے معاملات کام ہوتے ہیں، جو 8-10 کام ہم روز بار بار کرتے ہیں، ان کاموں میں ہم سنت کی اتباع کی کوشش کریں، اہتمام کریں. سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا،
ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جو بار بار کرنے والے کام ہیں، اس کو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ کسی سے سیکھ لیں اور پھر سنت کے مطابق کریں تو تقریباً ہماری 80% زندگی کا حصہ تو سنت کے مطابق ہو ہی جائے گا اور سنت کے وہ انوارات اور برکات حاصل ہوں گے۔ اس ساری محنت کا مقصد بھی یہی ہے، اتباع سنت۔ بیت کے وقت جو کلمات کہلوائے جاتے ہیں کہ بیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح۔ تو اس پوری محنت کا حاصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے حوالے سے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو علوم ظاہری اور علوم باطنی کی جامع ہے اور چاروں سلاسل بلکہ کئی سلاسل اور طریقت کے جامع ترین شخصیت تھی حضرت مجدد الفسانی۔ یہ جو مجددی نسبت ہے یہ تمام سلسلوں کی فیوزات کو جامع اور شامل ہے۔ اپنے سلوک کا حال لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے علوم ظاہریہ کو حاصل کیا، تفسیر کا علم حاصل کیا، حدیث کا، فقہ کا اور دوسرے علوم حاصل کیے۔ جب یہ علوم حاصل کر کے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد میں علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ جو مشائخ خانقاہیں کھول کر بیٹھے ہیں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس گیا اور باطنی علوم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک نہیں کئی سلاسل ہیں، تو ان تمام سلاسل کے مشائخ کے پاس جا کر ان تمام سلاسل کے طریقوں کو اور طرز تربیت کو سیکھا اور اس تربیت میں نے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی مدارج کی ترقیاں نصیب فرمائی، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت مجھے اس قدر حاصل ہوئی اور اتنے مقامات حاصل ہوئے کہ اگر میں اس کی تفصیلات بیان کروں تو علماء ظاہر مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں اور علماء باطن مجھے زندیق ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے وہ مقامات دیے۔ میں مقام ذل پر پہنچا، پھر اس سے آگے میں مقام اصل پر پہنچا۔ یہ سب مخصوص اصطلاحات ہیں، تمام مقامات کی اللہ نے مجھے سیر کرائی اور اونچی اونچی منازل مجھے عطا کیے۔ فرماتے ہیں اس سب کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، وہ دعا ایسی ہے کہ اگر اس دعا پر جو بھی آمین کہہ دے اور اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما اور مجھے اتباع سنت پر مجھے زندہ رکھ، مجھے اتباع سنت پر موت عطا فرما اور اتباع سنت کے ساتھ میرا حشر فرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت، ایسی جامع کمال والی شخصیت، علوم ظاہری و باطنی کی جامع اور تمام سلاسل تصوف کی جامع شخصیت، وہ آخر میں کیا کہتی ہے؟ وہ ہستی، وہ شخص کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ اتباع سنت کی زندگی عطا فرما، اتباع سنت پر موت نصیب فرما، اتباع سنت پر مجھے حشر نصیب فرما۔ فرمایا کہ یہ اتباع سنت اگر ہم شروع ہی سے شروع کر دیں تو کتنا جلدی وصول ہو جائے گا، یعنی اتنی محنتوں کے بعد بالآخر آنا وہیں پر ہے کہ اتباع سنت کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ تو اگر ہم بالکل آغاز ہی سے اتباع سنت کا اہتمام شروع کر دیں تو بہت جلدی وصول ہو جائے۔ اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ جتنی مماثلت ہوگی اسی قدر محبوبیت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں اتباع سنت کے 7 مراتب لکھے ہیں۔ ان 7 میں سے 7 مراتب کا سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ ابتدائی 3 مراتب جو ہیں وہ ہم عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ایک تمنا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ حضرت فرماتے ہیں وہ یہ ہے جو عوام الناس کا مرتبہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو ظاہر سے تعلق رکھتے تھے اس میں آپ کی اتباع کرنا۔ آپ ظاہری طور پر آپ کا سونا، اٹھنا، کھانا، پینا، آپ جس طرح ظاہری طور پر نماز پڑھتے تھے تو یہ ظاہری اعمال میں آپ کی اتباع کرنا، یہ اتباع سنت کا پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو آپ کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو اخلاق ہیں، کہ انسان اس میں بھی آپ کی اتباع کی نیت کرے اور کوشش کرے کہ آپ کے اخلاق میں بھی آپ کی اتباع کی توفیق مل جائے، آپ جیسے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ دوسرا مرتبہ ہے. اور تیسرا مرتبہ جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اعمال ظاہرہ کو جن کیفیات کے ساتھ ادا کرتے تھے، ان کیفیات میں بھی ہمیں اتباع کی دولت مل جائے، اتباع کی توفیق مل جائے. یعنی آپ ایک تو نماز پڑھتے تھے ظاہری طور پر، جس طرح آپ ہاتھ باندھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یہ تو ایک ظاہری اتباع ہے. ایک جس حضوری کی کیفیت میں آپ نماز ادا کرتے تھے، وہ حضوری والی کیفیت بھی ہمیں نصیب ہو جائے. فرمایا یہ اتباع سنت کا تیسرا مرتبہ ہے. اس کے بعد 4 مراتب اور بھی ہیں، وہ ہماری سمجھ سے ہی بالاتر ہے. تو کم از کم یہ 3 مراتب بھی ہمیں حاصل ہو جائے. فرمایا کہ اس سے وصول اس لیے جلدی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. تو میری اتباع، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کوئی معمولی عمل میں بھی انسان اتباع کر لے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اب مسجد میں ہم داخل ہوئے تو اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم نے یہ سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے، اور یہ سوچ کر ہم نے بھی دایاں پاؤں پہلے رکھ لیا، اب یہ عمل ایک معمولی سا عمل ہے، ہم اللہ کے محبوب بن گئے. اور تو اور بیت الخلاء ایک گندی جگہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر سنت طریقے کی اتباع کرتے ہوئے گئے تو تب بھی ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو فرمایا، حضرت تھانوی بھی یہی فرماتے ہیں، اور جتنے بھی سلاسل کے اب مشائخ ہیں، یہ جو سلوک کا طریقہ تھا یا علاج کا جو طریقہ تھا، اصلاح کے 2 طریقے تھے. ایک تو یہ ہے کہ نفس پر محنت کی جاتی تھی اور مجاہدے کیے جاتے تھے، اس کے بعد کہیں جا کر اذکار اور اوراد بتائے جاتے تھے. بالکل شروع میں مشائخ اذکار اوراد نہیں دیتے تھے، بیعت کر لی اس کے بعد مجاہدے شروع کروا دیے، بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں ہو رہی ہیں، نفس کو مجاہدے کروائے جاتے تھے. اس کو طریق سلوک کہا جاتا ہے. لیکن اب قوا کمزور ہو گئے، اب لوگوں کی اتنی ہمتیں نہیں رہی مجاہدے کی. تو جو دوسرا طریقہ طریق جذب ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں آغاز دل سے کیا جاتا ہے. سالک کو اذکار اور اوراد بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ اذکار اوراد کریں، اس کے کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اور جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو اچھے اخلاق خود ہی پیدا ہو جائیں گے، برے اخلاق خود ہی دور ہو جائیں گے. یہ طریق جذب کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے اب اتنی آسانی کر دی کہ اب یہ طریق جذب ہے کہ اب اتباع سنت پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ آپ اتباع سنت کریں، ہر کام میں اتباع سنت کریں، کہ اتباع سنت سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے. اور محبوبیت کا خاصہ ہے جذب، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو جب محبوبیت پیدا ہوگی اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور وصول الی اللہ نصیب ہو جائے گا، جو کہ اس ساری محنت کا مقصد ہے. تو بہرحال یہ کچھ ہدایات تھیں، ابھی بھی کچھ باقی ہیں لیکن میرے خیال میں اسی پر بس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے. نیت کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نیت یہ ہو کہ ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی اس کے بغیر ہوتے ہی نہیں. دوسرا، باوضو رہنے کا اہتمام کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ بتائی تھی کہ ان اذکار اوراد کو کرتے وقت ذوق اور شوق کی کیفیت کے ساتھ کریں، اور اس کو پیدا کرنے کی تدبیر بتا دی کہ موت کے بارے میں سوچیں، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں سوچیں، جس کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں اس سے ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ بتائی، اگلی بات یہ بتائی کہ مسنون دعائیں، کہ انسان مسنون دعائیں یاد کرے اور ہر موقع پر ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اس سے بھی جو ہے نسبت کا نور بہت جلدی حاصل ہوتا ہے، وقوف قلبی پیدا کرنے میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اسی طرح شیخ سے تعلق ہے، شیخ کے آداب کے بارے میں، اور یہ کہ سنت نبوی پر عمل کرنے کو اپنا معمول بنائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.